ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سرور باری صاحب نے جو لاسٹ سیگمنٹ میں مینشن کیا کہ اکانومسٹ انویسٹیگیشن یونٹ نے پاکستان کو اتھارٹیرین رجیمز یعنی کہ آمرانہ ریاستوں کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. میں ایک بات اپنے ویورز کے لیے بتا دوں کہ یہ جو فروری میں اور جنوری میں جو کچھ ہوا پاکستان میں ان واقعات کی بنیاد پر نہیں بلکہ 31 دسمبر 2023 تک جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق یہ سب کچھ کیا گیا. اب 24 میں جو کچھ ہو گیا اس کے بعد پاکستان کہاں جاتا ہے یہ ایک علیحدہ ہے. تو باری صاحب ایک تو مجھے یہ بتا دیجئے فارم 45 کے حوالے سے یا ان کو اس میں مبینہ طور پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ تبدیل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کوئی اطلاع آپ کے پاس ہے یا نہیں. دوسرا انویسٹیگیشن جو ہے اس کی جس کا مطالبہ ہر کسی سے آ رہا ہے, آپ کے خیال میں مناسب طریقہ کار فورم کیا ہے کہ اس کو الیکشنز کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے؟ دیکھیں جی, غیر معمولی صورتحال ہے اور ہمیں غیر معمولی اقدامات بھی اٹھانے پڑیں گے آئین اور قانون کی روشنی میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو اس وقت کارروائی ہو رہی ہے الیکشن کمیشن میں یا ہائی کورٹس میں, کیونکہ ہائی کورٹس نے تو زیادہ تر یہ کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں, وہ ہوتا رہے, لیکن ایک جو فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مزید جو سیاسی بحران ہے اور غیر یقینی کی کیفیت ہے وہ مزید خراب نہ ہو, کیونکہ ابھی گورنمنٹ کی فارمیشن ہو رہی ہے. تو پہلا ہم نے تجویز بھی کیا تھا 2-3 دن پہلے, ہم نے اخبار میں یہ پریس ریلیز جاری کی تھی سارے میڈیا کے لیے. ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ جتنے بھی فارم 45 ہیں گورنمنٹ کے پاس, الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, وہ ڈائریکٹ جو لائیو ٹیلی کاسٹ کیے جائیں سیشن جج, ڈسٹرکٹ سیشن جج کی موجودگی میں, اور تمام جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں یا وہ خود وہاں بیٹھے ہوں یا ان کے ایجنٹس ہوں, جو انڈیپینڈنٹ الیکشن آبزرورز ہیں, میڈیا کی موجودگی میں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے. جہاں جہاں پر یہ مسئلہ ہے ایک ایک فارم 45 پبلک کو دکھایا جائے اور اس کے بعد اس کے رزلٹ تیار کر اس کو فائنل ڈکلیئر کیا جائے. اور یہ کام جو ہے ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے, ایک اگر سارے ڈسٹرکٹ سیشنز میں کیا جائے تو یہ 3 سے 4 دن کا کام ہے اور یہ مکمل کیا جا سکتا ہے. اور اس میں جو اگر کسی نے فارجری کی ہے, جھوٹ بولا ہے, جعلی فارم تیار کر رہے ہیں, تو وہ ٹیلی کرنا بہت آسان ہے, کیونکہ اگر 4-5 کینڈیڈیٹ ہیں تو ایک پولنگ اسٹیشن پر جو تقریباً 7 کے لگ بھگ جو ہیں فارم 45 جاری ہوتے ہیں لازمی, پولنگ اسٹیشن کے باہر لگتا ہے, پولنگ ایجنٹ کو ملتا ہے, جتنے بھی وہاں پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہیں, اگر کوئی الیکشن آبزرور بیٹھا ہے تو وہ بھی سائن کرتا ہے اس کے اوپر, اور پھر فارم جاتا ہے آر او کے پاس. تو یہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے اور یہ معاملہ پاکستان کے جو ہے پاکستان کی ترقی کا معاملہ ہے, پاکستان کے اندر کے بحران کو ختم کرنے کے لیے یہی راستہ ہے کہ فوری طور پر یہ مطالبہ سارے حلقوں کی طرف سے آنا چاہیے کہ اس کو غیر معمولی طریقے سے کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو باقی جو پٹیشنز ہیں وہ تو سال ہاتھ چلتی رہتی ہیں, اور یہ بہت بڑے لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ چینج کیے گئے ہیں. ہم نے اسلام آباد اور پنڈی کے کچھ حلقوں کے فارم 5 چیک کیے ہیں اور صاف نظر آتا ہے کہ پیڈنگ کی گئی ہے کچھ کینڈیڈیٹس کے حق میں, اور وہ ووٹ نکالے گئے ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے, جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کے بھی ووٹ نکالے گئے اسلام آباد میں, ان کو شفٹ کیا گیا ہے ٹو پی ایم ایل این کینڈیڈیٹس. تو یہ تو بہت واضح طور پر آپ ان کی تصدیق کر رہے ہیں. اسلام آباد کے جن حلقوں کو آپ نے اسلام آباد کے جن حلقوں کے فارم 45 آپ نے دیکھے, میرے ساتھ ہی رہیے گا. بیرسٹر صاحب مجھے بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف اب مارچ میں جو ہے آپ نے 3 مارچ کو, آپ ماہر قانون بھی ہیں, 3 مارچ کو آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات کا اعلان کیا ہے. پریکٹیکلی لگتا ہی ہے کہ یہ معاملہ الیکشن میں جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس سے پہلے غالباً کنکلوڈ نہیں ہوگا, آپ کو نشان نہیں ملے گا, اور سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے آپ پارلیمنٹ کو آپ کے جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں, اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس غالباً ہوں گے آپ کے اب جو سینٹ کے لیے. تو جو پارلیمانی شناخت ہے پی ٹی آئی کی وہ تو پھر پریکٹیکلی ختم ہو جائے گی. دیکھیں سینٹ میں بھی یہی ہو سکتا ہے کہ سینٹ میں انڈیپینڈنٹ بھی الیکٹ ہو جائیں تو وہ پھر کسی پارٹی کو جوائن بھی کر سکتے ہیں اور ایک پارٹی کی لائن بھی ٹو کر سکتے ہیں. سو انڈیپینڈنٹ ابھی بھی پہلے بھی جو امیدوار رہے ہیں وہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو چلتے رہے ہیں. سو ادھر جو بھی ہوگا انڈیپینڈنٹ, میں اگر مجھے عوام نے NA 148 کی زیادہ ووٹ دیا ہے تو میں پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں. اب تکنیکی بنیادوں کے اوپر اگر پارٹی کا سمبل نہیں ہے یا ایوان میں اس کی شناخت نہیں ہے اس وقت, تو اگر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ مل گئے ہیں
تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایز اے گروپ یو سیز ٹو ایگزسٹ. تو یہ چیزیں ہیں. اور ابھی ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے, آج الیکشن کمیشن نے اس پہ بھی فیصلہ کرنا ہے. جس طرح آپ نے سرور باری صاحب نے شاید ذکر کیا کہ آج آخری دن ہے کئی معاملات کو دیکھنے کا. الیکشن کمیشن امید ہے کہ وہاں پہ بھی مناسب فیصلہ کرے گی. جو عوام کی رائے ہے, جو کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے ہمارے امیدواروں کو, ان کے ریپریزنٹیٹیو جو ریزرو سیٹس کے اوپر ہوں گے اقلیتوں کے اور خواتین کے, ان کو نشستیں دی جائیں گی. صحیح. اچھا تیمور ملک صاحب آپ بھی بتائیے گا, اور باری صاحب آپ بھی, کہ جو ابھی حتمی فہرست جاری کی گئی ہے, پنجاب میں سنی اتحاد کونسل کو کوئی مخصوص نشست نہیں دی گئی. ڈو یو تھنک دس از فیئر؟ ان کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے سرٹیفکیٹس جمع کروا دیے تھے اور سنی اتحاد کونسل کے ممبرز جو ہیں وہ اب اس کے طور پر موجود ہوں گے, بٹ دے آر ناٹ گیٹنگ مخصوص نشستیں. باری صاحب آپ پہلے بتا دیجیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے مخصوص نشستوں کا, یہ تو ان کا حق بنتا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں پارٹی کو بین نہیں کیا گیا, پارٹی پارلیمنٹ کا حصہ ہے. پارٹی کے جو سینیٹرز ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. تیمور صاحب نے بھی غالباً جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوں گے تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کا نام لکھا ہوگا. تو پارٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے, پارٹی تو بین نہیں ہوگی. اور نہ ہی یہ جو مذہبی جماعت کے ساتھ گئے ہیں وہ بھی رجسٹرڈ پارٹی ہے, تو پھر ان کا رائٹ بنتا ہے. اور دوسرے یہ پاکستان کی خواتین کا بھی رائٹ ہے کہ جو 60 جو نشستیں ہیں ان کے لیے مخصوص کی گئی ہیں, اور پاکستان کی جو اقلیت ہے ان کی 10 سیٹیں ہیں. تو یہ تو ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ جو جماعت جو ہے اس کے جتنے جنرل سیٹ پر کینڈیڈیٹ جیتیں گے اسی تناسب سے یہ نشستیں ان کے درمیان تقسیم ہونی ہیں. صحیح. تو اگر یہ جو ہے ڈپرائیو کرتے ہیں تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں اچانک جو ہے تقریباً 50% نشستیں خواتین کی اور منورٹیز کی گر جائیں گی, اور یہ پوری دنیا میں ایک اور آپ کے نام, آپ کے ماتھے پر ایک بہت بڑا دھبا لگے گا. دنیا آپ کو کرٹیسائز کرے گی, سول سوسائٹی کے سامنے آپ ہوگا, دنیا کی ہیومن رائٹس کی جو کمیشنز ہیں وہ آپ کو کنڈیم کریں گے. تو آپ نے کیا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے پاکستان کا پوری دنیا کے سامنے, کیونکہ تماشا بنا دیا. یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں ان ایکسیپٹیبل ہے. صحیح. باری صاحب میرے ساتھ رہیے. بیرسٹر صاحب, وٹ آر دی آپشنز آن دا ٹیبل؟ ابھی لگتا یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی بھی فورم سے آپ کی سنوائی ہو رہی ہے یا ہوگی. آپ ذرا مجھے کوئکلی بتا دیجیے گا کہ تحریک انصاف نے آج بانی چیئرمین نے یہ فیصلہ کیا کہ IMF کو خط لکھنے جا رہے ہیں, کیا تگڑی اپوزیشن کریں گے, احتجاج, یا پھر ماضی میں جس طریقے سے آپ لوگ حصہ ہی نہیں بنے, استعفے دے دیے؟ وٹ آر دی آپشنز؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے, اور ہم نے یہ باتیں پارٹی میں بھرپور طریقے سے کی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جو بانی چیئرمین ہیں اور باقی پارٹی کے عہدیدار ہیں وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا رول پلے کرنا چاہیے. صحیح. ہماری جب عددی اکثریت جو حقیقی ہے وہ جس دن ریکگنائز ہو جائے گی, چاہے وہ ہائی کورٹ سے ہو, ٹریبیونل سے ہو, سپریم کورٹ سے ہو, اس دن تو ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اگر وہ حق ابھی نہیں مانا جا رہا تو ہمیں ایوان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں اور بھرپور طریقے سے اپوزیشن کرنی چاہیے. اپوزیشن کا رول اتنا ہی اہم ہے حکومت کے اندر جتنا کہ جو ایوان کی ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے ان کا ہے. سو یہ معاملات تو اس طرح آگے چلیں گے. جہاں تک ریزرو سیٹس کی بات ہے, ابھی آپ نے بتایا کہ کوئی حتمی فہرست جاری ہوگی, میں نے ابھی نہیں دیکھی. اگر اس میں سنی اتحاد کونسل کو نہیں جاری کی گئیں تو یہ ایک عجیب بات ہے. جس طرح باری صاحب نے کہا کہ جس کے جتنے جنرل سیٹ کے کینڈیڈیٹ ممبر ہوں اس کے تناسب سے ریزرو سیٹس ملنی چاہیے. تو یہ معاملہ تو پھر دوبارہ آئینی طور پہ اس کو دیکھا جائے گا اعلیٰ عدلیہ کے اندر. اور ابھی لگتا ہے ایسے کہ جیسے الیکشن کمیشن سے شاید کوئی زیادہ ریلیف نہیں مل رہی ہے اور وہ سپیریئر کورٹ سے ملے گی انشاءاللہ. صحیح. بہت بہت شکریہ. تیمور ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے ساتھ سرور باری صاحب موجود تھے. پروگرام کا اختتام جب ایک ویک گورنمنٹ بننے جا رہی ہے پاکستان میں, اختر عثمان صاحب کے 2 اشعار کے ساتھ میں کروں گا کہ بھنور برہم ہوائیں گم کنارہ کیا بنے گا, دریدہ بادباں اپنا سہارا کیا بنے گا, اور نئے سالار سے زندہ میں بچے پوچھتے ہیں ہمارے شہر کے فاتح ہمارا کیا بنے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.